آج میں نے بیان میں کہا کہ ہمارے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اتنا دلیر ہے کہ غریب معصور ہے، بند ہے حضرت عثمان کی طرح، اور خطرہ ہے کہ باہر نکلوں گا تو عورتیں جوتے ماریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے. بہت مہربانی، بہت مہربانی. یاد آوری کا شکریہ. السلام. تو دو تین ایسے وہ ہے آپ سے ریکویسٹ بھی. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ آج کل میں کی بات ہو رہی ہے جو عثمان، آپ ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں عثمان کے قاتلین کون ہیں، تو میرا خیال ہے آپ نے دعوت بھی کی تھی کسی کو مناظرے کی، ابھی تک کسی نے مانا نہیں. تو اس پہ کوئی الگ سے کام ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک تو جو میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل قاتل جو ہے نا وہ محمد بن ابی بکر ہے، اور جو طبری وغیرہ نے اس کو جو مینشن کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب لیکن معجم الکبیر کے اندر بھی میں نے دیکھا نا تو اس کے انیشل اس میں بھی لکھا ہے کہ اس نے بھی بلیم جو ہے وہ محمد بن ابی بکر کو کیا. لیکن وہ جنگ جمل کی روایت میں نے جو آپ سے سنی ہے کہ مروان نے تیر مار کے کہا تھا کہ آج فساد پورا ہو گیا ہے، تو اس کو ہم کیسے مطلب ریکنسائل کریں؟ جس نے دیکھیں وہ لوگ تھے نا، وہ گھر میں گھس کے اس کو چاقو مارا عثمان کو. ٹھیک ہے نا، ایک تو وہ ہے. اس میں ایک صحابی ہے جس نے واقعا چاقو مارا، اس کا نام عمرو بن الحمق ہے. عمرو بن الحمق الخزاعی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے اور بالاجماع صحابی ہے. تو اصل جو قاتل ہے جس نے چاقو مارا، محمد بن ابی بکر بھی اس کے ساتھ گھر میں گھس آیا تھا، لیکن اس نے مارا نہیں عثمان کو. اس نے تپڑ شپڑ مارا لیکن اس نے قتل نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، جس نے اس کو قتل کیا وہ. یہ دیکھو ایک کتاب تاریخ طبری ہے، ادھر دیکھو عبد القیوم صاحب، میں آپ کو کتاب دکھانے لگا ہوں. دیکھو ادھر، ابھی آپ کی جو مسکراہٹ ہے وہ میں گارنٹی دیتا ہوں دور ہو جائے گی نا، ابھی دور ہو جائے گی. آپ کی مسکراہٹ کا حل میرے پاس موجود ہے. آپ کی اپنی کتاب ہے، آپ کی اپنی تاریخ ہے، آپ کے خلفاء کے اپنے کردار ہیں. ادھر دیکھو، ادھر نہیں ادھر دیکھو. عبد القیوم صاحب ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، آپ کو دکھانے دے. تاریخ طبری شیعوں کی کتاب نہیں، آپ کی کتاب ہے، جزء رابع. یہاں پہ دیکھو، یہ مقتل عثمان ہے، صفحہ نمبر 119 ہے. اس کے بعد صفحہ نمبر 120 ہے، عثمان کو جب قتل کیا گیا تھا. وجاء سودان ابن حمران لیضربہ، سودان ابن حمران آیا کہ وہ عثمان پہ وار کرے. فانکبت علیہ نائلہ بنت ابنۃ الفرافسہ، تو عثمان کی جو بیوی تھی وہ آئی عثمان کو سے دفاع کرنے کے لیے. اس نے اپنے آپ کو عثمان پہ پھینک دیا. عثمان کو جب صحابہ کرام مہاجرین انصار قتل کرنے لگے تھے. واتقت السیف بیدہا فتعمدہ، تو تلوار عثمان پہ گر رہی تھے تو اس نے اپنا ہاتھ تلوار کے سامنے کیا، اس کی انگلیاں کٹ گئی. وہی انگلیاں تو شام میں معاویہ جو ہے نا آپ کے مامو جان، اس کو جو ہے اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اس کو لوگوں کو دکھاتے تھے کہ یہ عثمان کی بیوی کی انگلیاں. ونفخ اصابعها، اس کی انگلیاں کٹ گئی. فاتن اصابع یدها وولت، تو اس نے اپنی انگلیاں اٹھا کے وہ ڈر گئی، عثمان کی بیوی جو ہے وہ پیچھے چلی گئی. فغمز اوراقها، وہ جو صحابی وہاں پہ تھے، جو تابعی صحابی وہاں پہ عثمان کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے پیچھے سے ان کی ورق جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ تشریف کو بولتے ہیں. اس کے تشریف کو انہوں نے دبایا، ٹچ کیا، دبایا، اور کہا انہا لکبیرۃ العجیزہ، یہ تو اس کی جو پیچھا جو ہے نا تشریف جو، یہ تو کافی نرم گرم، یہ تو بہت بڑی ہے، بڑی مال ہے، یہ کہا اس نے. تو عثمان نے اپنی بیوی کا کیوں دفاع نہیں کیا میرے بھائی؟ ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے ساتھ شادی، ہم اس کو نہیں مانتے. اگر موضوع یہی ہوتا ہم موضوع اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن 10 منٹ میرے لیے کافی نہیں. آپ نے کافی سارے روایت توڑ کے پڑھیا. لیکن میرا آپ سے سوال ہے، اوئے یہ تو عثمان ہے نا، اس کی بیوی ہے، اس کی بیوی کے ساتھ یہ بھی ہوا نا، اس کو خوب ٹچ بھی کیا ہے اس کے قاتلین نے، صحابت تابعین نے عثمان کی بیوی کے ساتھ جو کیا تھا نا، یہ دوسری کتابوں میں بھی ہے، لیکن وقت کم ہے، میں دوسرے حوالے نہیں دکھاتا. میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی مسکراہٹ نکال دیا، الحمدللہ مسکراہٹ ختم. ٹھیک ہے نا بھائی، اب مسکرائے گا نہیں، اب زبردستی مسکرا رہا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ تو کارندے تھے نا، یہ تو سپاہی تھے. اصل کمانڈر جن لوگوں نے یہ سب نظام چلایا، اس کے خلاف بغاوت کی، انہوں نے قیادت کی ہے اور سب لوگوں کو ورغلایا ہے عثمان کے خلاف، وہ کون تھے؟ وہ عائشہ تھی، طلحہ زبیر تھے، اور بہت سارے مہاجرین انصار تھے، اور معاویہ بھی تھا اس میں. یہ ملاحظہ فرمایا المحصول فی علم اصول الفقہ تعلیف محمد ابن عمر ابن حسین الرازی، الجزء الرابع، چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پر صفحہ نمبر 343 میں روایت کرتے ہیں ان عثمان اخر عن عائشہ بعض ارزاقها فغضبت، عثمان نے عائشہ کی تنخواہ کم کر دی، اس کی عطا کم کر دی، اس کا رزق کم کر دیا بیت المال سے. عائشہ کو غضب آیا، کہا یا عثمان اکلت امانتک وضیعت الرعیہ،
وسلط علیہم اشرار من اہل بیتک، عثمان تو بیت المال کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، تو نے امت کو ضائع کر دیا ہے، اور اپنے قبیلے کو سب اشرار ہیں، وہ بدماش ہیں، ان کو تم نے سب مسلمانوں پہ مسلط کر دیا ہے. ولولا الصلوات الخمس لمشي اليك اقوام ذو بصائر يذبحونك كما يذبح الجمل. اور اگر تو صرف تجھ میں اتنا اسلام ہے کہ بس تو نماز پڑھتا ہے، باقی تو دین سے نکل گیا. اور اگر تیرا یہ نماز نہ ہوتا نا، ابھی میرے بہت سارے بیٹے ہیں جو بڑے شجاع ہیں، بڑے بہادر ہیں، وہ ان کو میں بھیج دیتا تو تجھے اونٹنی کی طرح تجھے ذبح کرتے. اونٹ جب ذبح ہوتا ہے نا، نہر دے گا آپ نے، اونٹ کا جب نہر ہوتا ہے وہ اس میں بہت رقت ہوتی ہے، کیونکہ اونٹ لمبا ہوتا ہے، اس کو چاقو یہاں پہ مارتے ہیں، وہ کڑا ہوتا ہے، پھر وہ اس سے خون بہتا ہے، وہ بہت تڑپتا ہے. تجھے اونٹ کی طرح ہم ذبح کرتے ہیں. خود عائشہ کہہ رہی ہے اس کو. تو جواب میں عثمان نے کہا فقال عثمان ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. عثمان نے جب عائشہ نے اس کو قتل کرنے کی دھمکی دیا تھا، اس کے مقابلے میں یہ آیت تو پڑھی تھی عثمان نے. فكانت عائشة تحرض عليه جهدها وطاقتها وتقول أيها الناس هذا قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبله وقد بليت سنته اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا. اس کے بعد عائشہ اپنی پوری طاقت لگا دی اس نے عثمان کو نیچے لانے کے لیے، اور کہتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص لوگوں کو دکھاتی تھی کہ دیکھو یہ قمیص پیغمبر کی ہے، یہ قمیص ابھی تک یہ پرانی نہیں ہوئی، لیکن سنت کو ان لوگوں نے تباہ کر دیا ہے. سنت ابھی قمیص تباہ ہونے سے پہلے سنت تباہ ہو گئی ہے. اقتلوا نعثلا، اس بڈھے کمینے کو قتل کرو، یہ بڈھا کمینہ اس کو قتل کرو. نعثل ایک یہودی عالم کا نام تھا مدینے میں، لمبی داڑھی تھی، عثمان سے اس کی شکل ملتی تھی، تو اس نے عثمان کا نام نعثل رکھا تھا. اس کے بعد جب بلی ثم ذهبت الى مکہ، پھر عائشہ چلا، عثمان کے قتل وقت وہ مکہ میں تھی حج کرنے کے لیے. وقربت من المدینہ تھی، مدینہ واپس آنے لگی، مدینہ کے قریب پہنچ گئی. اخبرت بقتل عثمان، عثمان کے قتل ہونے کی خبر اس کو پہنچی ہے. تاریخ طبری وغیرہ میں لکھی کہ کتنی خوش ہو گئی کہ کہتے واہ 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 عثمان قتل ہو گیا. پھر اس کو جب پتہ چلا ماذا ثم ماذا فقالوا بايع الناس علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو لوگوں نے کہا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بیعت ہو گئی. او سر پکڑ کے بیٹھ گئی، اوے عثمان مظلوم مری ہے، عثمان مظلوم مرا ہے. فقالت قتل عثمان والله مظلوما وانا طالبة بدمه والله ليوم من عثمان خير من علي الدهر كله. اس نے کہا نہیں، اب میں عثمان کے قتل کا جو ہے مطالبہ کروں گی، اور عثمان بڑا نیک آدمی تھا. اچھا، اور بہت سارے مہاجرین انصار تھے، اور معاویہ بھی تھا اس میں، کیونکہ معاویہ ہیلپ کر سکتا تھا. عثمان نے کئی دفعہ معاویہ کو خط بھیجا ہے کہ تم میرے چچا کے لڑکے ہو، تم یہاں فوج لے کے آ جاؤ، یہاں پہ میری بہت بری حالت ہے. تو معاویہ وہ مدینہ کے قریب بھی اپنے فوج کے ساتھ آئے، لیکن وہ ہیلپ اس نے نہیں کیا. اس نے وہ چاہتا تھا کہ یہ قتل ہو جائے، تاکہ اگر وہ عثمان زندہ رہتا نا، تو ہو سکتا تھا کہ وہ معاویہ کو اپنا وہ خلیفہ نہ بنائے، وہ مروان کو بنا لے، کسی اور کو بنا لے. تو معاویہ بڑا ذہین آدمی تھا، وہ خود اپنی حکومت کی فکر میں تھا کہ مجھے حکومت کیسے مل جائے. اگر عثمان قتل ہو جائے تو اس کے لیے بہتر تھا، تو اس نے اس کو قتل ہونے دیا. تو جو اس نے مروان نے طلحہ کو قتل کیا نا، تو اس لیے قتل نہیں کیا کہ وہ جو اس نے چاقو مار کے اس نے عثمان کو قتل کیا ہے. یعنی اس نے ایک قاتل ہوتا ہے جو مباشر ہوتا ہے، بالکل ڈائریکٹلی قتل کرتا نا، اس طرح کا قاتل نہیں تھا. وہ اس طرح کا قاتل تھا کہ اس نے اس تحریک کی قیادت کی ہے، جس تحریک کے کارندوں نے پھر جا کے عثمان کو قتل کیا. کہ اس جس نے عزت کریں، اس سے نیکی کریں تو اچھی بات. خیریت سے ہیں آپ؟ معاف کرو یار. تھینک یو سر. ڈاکٹر صاحب حکم کریں. السلام علیکم ڈاکٹر اکبر بھائی، کیسے ہیں؟ السلام علیکم مولانا، آپ کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سنائیں، خیریت سے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. تو دو تین ایسے ہی وہ ہے آپ سے ریکویسٹ بھی. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ آج کل میں کی بات ہو رہی ہے جو عثمان، آپ ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں عثمان کے قاتلین کون ہیں، تو میرا خیال ہے آپ نے دعوت بھی کی تھی کسی کو مناظرے کی، ابھی تک کسی نے مانا نہیں. تو اس پہ کوئی الگ سے کام ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک تو جب میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل قاتل جو ہے نا وہ محمد بن ابی بکر ہے، اور جو طبری وغیرہ نے اس کو جو مینشن کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب لیکن معجم الکبیر کے اندر بھی میں نے دیکھا نا، تو اس کے انیشل اس میں بھی لکھا ہے کہ اس نے بھی بلیم جو ہے وہ
محمد بن ابی بکر کو کیا، لیکن وہ جنگ جمل کی روایت میں نے جو آپ سے سنی ہے کہ مروان نے تیر مار کے کہا تھا کہ آج فساد پورا ہو گیا ہے، تو اس کو ہم کیسے مطلب اصل ریکنسائل جو کریں؟ جس نے دیکھیں وہ لوگ تھے نا، وہ گھر میں گھس کے اس کو چاقو مارا عثمان کو ٹھیک ہے نا، ایک تو وہ ہے، اس میں ایک صحابی ہے جس نے واقعا چاقو مارا، اس کا نام عمرو بن الحمق ہے، عمرو بن الحمق الخزاعی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے اور بالاجماع صحابی ہے۔ تو اصل جو قاتل ہے جس نے چاقو مارا، محمد ابن ابی بکر بھی اس کے ساتھ گھر میں گھس آیا تھا، لیکن اس نے مارا نہیں عثمان کو، اس نے تپڑ شپڑ مارا لیکن اس نے قتل نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، جس نے اس کو قتل کیا وہ ہے عثمان نے کئی دفعہ معاویہ کو خط بھیجا ہے کہ تم میرے چچا کے لڑکے ہو، تم یہاں فوج لے کے آ جاؤ، یہاں پہ میری بہت بری حالت ہے۔ تو معاویہ وہ مدینہ کے قریب بھی اپنے فوج کے ساتھ آئے، لیکن وہ ہیلپ اس نے نہیں کیا، اس نے وہ چاہتا تھا کہ یہ قتل ہو جائے، تاکہ اگر وہ عثمان زندہ رہتا نا تو ہو سکتا تھا کہ وہ معاویہ کو اپنا خلیفہ نہ بنائے، وہ مروان کو بنا لے، کسی اور کو بنا لے۔ تو معاویہ بڑا ذہین آدمی تھا، وہ خود اپنی حکومت کے فکر میں تھا کہ مجھے حکومت کیسے مل جائے، اگر عثمان قتل ہو جائے تو اس کے لیے بہتر تھا، تو اس نے اس کو قتل ہونے دیا۔ تو جو اس نے مروان نے طلحہ کو قتل کیا نا، تو وہ اس لیے قتل نہیں کیا کہ وہ جو اس نے چاقو مار کے اس نے عثمان کو قتل کیا ہے، یعنی اس نے ایک قاتل ہوتا ہے جو مباشر ہوتا ہے، بالکل ڈائریکٹلی قتل کرتا نا، اس طرح کا قاتل نہیں تھا، وہ اس طرح کا قاتل تھا کہ اس نے اس تحریک کی قیادت کی ہے، جس تحریک کے کارندوں نے پھر جا کے عثمان کو قتل کیا۔ لیکن جیسے موجود کبیر وغیرہ کے اندر ڈائریکٹ انہوں نے ابی بکر کو بھی، محمد بن ابی بکر کے بارے میں کہا کہ اسی نے قتل کرا ہے، تو کیا مختلف روایتیں اس کے اور اس کے بارے میں؟ دیکھیں وہ جو جس نے قتل کیا نا، جو مجھے جو یاد ہے وہ عمرو بن الحمق تھا، یہ کچھ لوگ تھے جو اس کے گھر میں گھس آئے تھے، تو محمد ابن ابی بکر اس کے سینے پہ بیٹھا نا، تو اس کی داڑھی سے پکڑ کے اس کو تپڑ بھی لگایا تھا اس نے، محمد نے، بڑا مجاہد آدمی تھا یہ، ہمارے سلام ہو محمد پہ، سلام اللہ علیہ۔ لیکن بخیر اس نے کہا تھا کہ تم کیوں کر رہے ہو چچا کے، تم چچا کے بیٹے ہو، جو بھی میرے دوست تھے فلان تھے، تو پھر یہ جماعت عمریہ نقل کرتے ہیں، اب کیا وجہ ہے کہ محمد نے اس کو قتل نہیں کیا، اللہ جانتا ہے۔ پھر عمرو بن الحمق نے اس کو قتل کیا تھا، پھر عمرو بن الحمق کو پھر جب معاویہ کی حکومت آئی تھی تو عمرو چھپ گیا تھا نا، عمرو تو مولا کا شیعہ تھا بہت پکا، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر، آخر میں ایک پہاڑ میں رہتا تھا، ایک غار میں چھپ گیا تھا، وہ وہاں پہ مختفی ہو گیا تھا، کیونکہ معاویہ اس کے پیچھے پھر رہا تھا کہ یہ عثمان کا قاتل ہے۔ پھر اس کو ان لوگوں نے پکڑ لیا تھا، اور اس کو ایک سامنے ڈنسا تھا، تو یہ بہت بیماری کی حالت میں اس کو پکڑا تھا، پھر اس کا سر انہوں نے کاٹ دیا تھا، بنی امیہ نے سر کاٹ کے اس کو عثمان کے خلاف معاویہ کے پاس بھیجا تھا، اور یہ اسلام میں سب سے پہلا سر تھا جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہوا تھا، وہ صحابی تھا عمرو بن الحمق۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ عائشہ نے بھی اعتراض کیا تھا معاویہ پر کہ تم نے اس کو کیوں قتل کیا تھا، وہ تو ایک اچھا آدمی تھا، نیک آدمی۔ اور عمرو بن الحمق کے متعلق اس کے بڑے کرامات نقل کیے جماعت مخالفین نے اپنے کتب میں، کہ وہ بڑا ہی نیکوکار صحابی تھا اور وہ صاحب کرامات تھا۔ جی تو پھر یہ لوگ محمد بن ابی بکر سے کہتے ہیں کہ حضرت علی بھی سازش میں شریک تھے، تو پھر یہ تو دیکھیں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح تو سازش میں شریک نہیں تھے کہ اس جو باغی تھے نا، جو طلحہ زبیر یہ تحریک چلا رہے تھے عثمان کو ہٹانے کے لیے، اس میں شامل ہوں۔ مجھے جو لگتا ہے بلا شک وہ خوش تھے اگر عثمان قتل ہو جائے، کیونکہ عثمان تو بہت ہی، انہوں نے عثمان مصالحت کرنے کی بھی بہت کوشش کی، عثمان سے کہا کہ تم ہٹ جاؤ، خلافت سے ہٹ جاؤ، اور لوگ تمہارے خلاف بہت ہو چکے ہیں۔ عثمان تو کہہ رہا تھا کہ نہیں جی، میں خلافت کیسے چھوڑ سکتا ہوں، وہ بائیڈن کی طرح نا، بائیڈن کو کہہ رہے تھے نا کہ آپ کی عقل چلی گئی، آپ ریزائن کر دو، وہ کہتا ہے نہیں جی میں صدر ہوں، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ تو عثمان بھی اسی طرح وہ کہتا تھا میں نے تو خلافت نہیں چھوڑنی ہے۔ پتہ نہیں کس نے اس کو سمجھایا تھا، شاید اس کے بیٹوں نے، اس کے رشتہ داروں نے، اس کے کہ وہ اس لالچ میں کہ عثمان کے بعد ہمیں حکومت ملے، تو وہ اس کو ہٹنے نہیں دے رہے تھے۔ تو اگر دیکھیں، اگر امام علی علیہ السلام نے عثمان کو قتل کیا ہے تو پھر تو یہ تو عثمان کی بدبختی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جماعت عمریہ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ امام علی علیہ السلام جن کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہے، جو ان کی اطاعت کرے وہ میری اطاعت کرتا ہے، اور جو ان کی نافرمانی کرے وہ میری نافرمانی۔ اگر اس نے عثمان کے قتل کی تو لازمی بات ہے کہ عثمان میں بہت ہی برا آدمی تھا۔